اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پاک ہے میری اللہ، میں تیری حمد کرتا ہوں، تیرا نام بڑا بابرکت والا ہے اور تیری شان بڑا اعلیٰ ہے اور تیرے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ اے اللہ رحمت فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی اہل و عیال پر، جیسے تو نے رحمت فرمایا ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی اہل و عیال پر۔ میرے بھائیوں میرے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں میرے دوستو، یہ زمین اور آسمان میرے اللہ کا ہے اور اس کے درمیان میں جو بھی چیز ہے سب کچھ میرے رب کا ہے۔ میرے بھائیوں میرے دوستو، اب اللہ پاک رب العزت نے اس زمین کی نظام اور خلافت، تمام چیزوں کا مالک صرف ایک اللہ ہے، اس کی سوا کوئی نہیں۔ میرے بھائیوں میرے دوستو، جب سے دنیا بنی ہے اور آدم کو زمین کی خلافت دیا گیا، تو جب بھی آدم کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا، اللہ پاک نے آدم کی نسل سے کوئی نبی یا رسول اٹھ کر اس بگاڑ کو دور کرتے تھے اور لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے۔ اس طرح سلسلہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آ کے ختم ہو گیا۔ ہم آخری امت تھے اور آخری دوڑ میں کھڑے ہیں اور ہماری نبی کی بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ ہم تمام مسلمانوں کو یقین ہے۔ میرے بھائیوں میرے دوستو، آج بھی پوری زمین کے اوپر بگاڑ پیدا ہو گیا۔ کہیں کسی علاقہ میں کہیں کسی کے ساتھ لڑ رہا ہے، کہیں ہر جگہ میں، ہر ملک کی ہر کونے میں شرک اور بدعت کی عروج ہے اور ہر جگہ میں لڑائی جھگڑا اور پوری زمین کی نظام کو دھرم برم کر کے رکھا ہوا ہے۔ اور آدم کی اس نسل کو برباد کرنے کے لیے شیطان نے اپنی گروہ کو مسلط کر دیا تاکہ آدم کی یہ نسل برباد ہو جائے اور تباہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں میرے دوستو، پھر پہلے تو نبی آتے تھے اور نبی آ کے شیطانی طاقت کے ساتھ جہاد کر کے اللہ کی زمین میں اللہ کی دین قائم کرتے تھے، لیکن اب تو رسول نہیں آئے گا، اب یہ کام اس امت کے اوپر اللہ پاک نے ذمہ داری دی ہے۔ یہ امت کرے گا، یہ کام میں کروں گا، آپ کرو گے۔ میرے بھائیوں میرے دوستو، اس امت کے اندر سے ایک عام بندے کو، ایک معمولی سا حقیر سا بندے کو اللہ پاک نے ہدایت اور علم دے کے آپ کے درمیان میں کھڑا کیا تاکہ آپ سب کو ایک ہو کر اللہ کی زمین میں اللہ کی دین قائم کرے اور قرآن پاک کے نظام قائم کرے اور کافر اور مشرکوں سے جہاد کر کے اللہ کی زمین میں اللہ کے نظام اور اللہ کے نور کو قائم کرے۔ میرے بھائیوں میرے دوستو، اسی سلسلے میں محمد حنیف آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ میرے بھائیوں میرے ساتھ دو، آؤ ہم سب مل کر اللہ اور اس کی رسول کے نظام کو اللہ کی زمین میں قائم کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں میرے دوستو، اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں سورۃ نمبر 52 نمبر سورۃ میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں، قسم ہے طور کی اور اس کھلی کتاب کی جو صاف چمڑے کے اوپر لکھا ہوا ہے، اور آباد گھر کی اور اونچی چھت کی تیری رب
اور آباد گھر کی اور اونچی چھت کی اور معزز سمندر کی کہ تیری رب کی عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے اور اسے کوئی دفع کرنے والا نہیں ہے۔ وہ اس دن واقع ہو جائے گا جس دن آسمان بری طرح سے ڈگمگانے لگے گا اور پہاڑ اڑے اڑے پھرے گا۔ تو پھر مارے گئے وہ لوگ جو کھیل کی طرح اب حجت بازیوں میں لگے ہوئے ہیں، انہیں اس دن تک کے مار مار کے نار جہنم کی طرف لے جائے گا۔ انہیں کہا جائے گا یہ وہی آگ ہے جسے تم جھٹلایا کیا کرتے تھے، اب بتا دو یہ جادو ہے یا تمہیں اب بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے؟ اب جاؤ تم جلو اس کے اندر، اب تم صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے برابر ہے، تمہیں ایسی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کیا کرتے تھے۔ مگر متقی لوگ اس دن باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، اور جو کچھ بھی ان کا رب انہیں دے گا وہ خوشی خوشی لے رہے ہوں گے، اور ان کا رب انہیں جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ اور انہیں کہا جائے گا کھاؤ اور پیو مزے سے ان اعمال کی صلے میں جو تم کرتے رہے ہو۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، اللہ پاک رب العزت اپنی کتاب میں ساری باتیں کھول کھول کر بتا دی۔ آج جو فرقہ پرست ہے، آج جو وہابی بنا ہے، سنی بنا ہے، اہل حدیث بنا ہے اور دیوبند بن کے اپنی اپنی جگہ میں بیٹھے ہوئے اور اللہ کی نظام کے لیے کوشش نہیں کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو آگاہ کرتے ہیں، ڈرو اس عذاب سے جو اللہ نے تمہارے لیے رکھا ہے۔ آؤ پھر اللہ کی مسلم بنو، نہ تم وہابی ہو، نہ تم سنی ہو، نہ تم اہل حدیث ہو، نہ تم دیوبند ہو، تم صرف اللہ کی مسلم ہو، اور اللہ کی مسلم بنو، اور اللہ کی مسلم بن کر اللہ کی زمین میں اللہ کے دین کو قائم کرنے کی میرے ساتھ دو۔ آؤ اللہ کی طرف، آؤ اس کی رسول کی طرف، آؤ اللہ کی نور کی طرف۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔